سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، فخر موجودات مقصود کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید اس لیے بھی کہتا ہوں کہ آج جمعۃ المبارک ہے، سید الایام ہے، اور آج کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج کے دن ساعتوں میں سے ایک ساعت تو انتہائی خاص ہے۔ وہ ساعت کون سی ہے؟ اس کی تلاش اگر آپ پورا دن بھی کریں تو میں کہتا ہوں کہ اٹ ورتھ اٹ۔ یہ مزدوری آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی، محنت آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور دوسری خاصیت اس دن کو یہ عطا ہوئی ہے کیونکہ سردار دن ہے تو سرداروں کا ذکر ہونا چاہیے، ان پہ درود اور سلام ہونا چاہیے۔ تو حضور اور آپ کی آل پہ صلوات بھیجتے رہیں، سلام بھیجتے رہیں۔ یاد رہے یہ طریقہ ہے دعا کے آداب میں، اول اور آخر جب آپ درود اور سلام سجاتے ہیں تو آپ اپنا حق ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کر کے مالک کے آگے چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا میں جان ہو نہ ہو، سلام اور درود میں اتنی جان ہے کہ وہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اس کا اجر بھی دیتا ہے آپ کو اور بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ خود میرے اور آپ کے سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجو، میں اسے سنتا ہوں، اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کا سامنا کراؤں گا ایک بہت ہی دلکش اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقانیت کی بہتر سفر میں گامزن ایک شخص ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے آج کے وظائف کے سیگمنٹ کے حوالے سے۔ آپ خصوصی طور سے کالز کرتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی بتاتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں سلام کے ساتھ علامہ شہریار داؤد صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ بڑا کرم ہے۔ آج درادر کالز آئیں گی اور مجھے یقین ہے کہ وظائف، اچھا وظائف کچھ نہ کچھ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں یا ویسے ہی رہتے ہیں؟ تبدیل بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی الگ الگ انٹینسٹی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، تو ہاں اس میں تبدیل ہوں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جیسے میں نے آپ سے اول ذکر کیا، عرض کیا کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آج میں آپ کو معاشرے کا خوبصورت سا حصہ دکھاؤں۔ میں اکثر ناراض اور نالاں رہتا ہوں ان حضرات سے جو اپنے دی ہوئی یعنی ملی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک اعلیٰ شان گھر ہو یا عالی شان گاڑی ہو اور ہم عام سے گھر میں رہ رہے ہوں تو آپ کو دکھ ہوگا کہ اتنی اچھی قیمتی اشیاء کے ہوتے ہوئے استعمال نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس ایک ایسے ہی شخص، میں کہوں گا نوجوان موجود ہیں جو اپنی آواز کا صحیح استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے گلوکاری سے قطع نظر نعت، حمد، منقبت اور اس طرح کے تمام کاموں میں اپنی زندگی صرف کر دی اپنی آواز کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے۔ ہمارے پاس سلمان حسن صاحب موجود ہیں لاہور سے، میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنی ساری آفرز تھی، آواز آپ کی میں نے سنی ہے، بہت سارے ویوز ہیں آپ کے، بہت سارے لوگ آپ کے فین ہیں، مداح ہیں، اس قیمتی آواز کے ہوتے ہوئے، اچھی آواز کے ہوتے ہوئے آپ نے حمد اور نعت اور منقبت اور انہی چیزوں کا کیوں انتخاب کیا ہے؟ اور بھی دیگر آپشنز تھے آپ کے پاس۔ یہ شاید میں نے انتخاب نہیں کیا، یہ میرا انتخاب شاید اس چیز کے لیے ہوا ہے، میری آواز کا انتخاب ان کے لیے کیا گیا ہے۔ تو وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بچپن سے خون میں شامل ہوتی ہیں۔ مجھے بیسکلی الحمدللہ شکر ہے پروردگار کا، ایک تو بڑے اچھے خاندان سے تربیت ملی، اس خاندان میں تربیت ملی جہاں پر صبح کا ناشتہ بچپن میں تب نہیں ملا کرتا تھا کہ اگر آپ نے نماز نہ پڑھی ہو، تو اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو ناشتہ بھی ملا کرتا تھا۔ یہ بچپن سے عادت تھی۔ تو اس کے بعد چونکہ اب جیسے جیسے دور آگے بڑھ رہا تھا، میں اپنے اسکول لیول پہ نعت، حمد، منقبت وغیرہ پڑھا کرتا تھا۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس آواز کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا۔ اللہ میاں نے اس میں اتنی عزت دی ہے اور اس چیز میں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، بہترین۔ سلمان، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بات سن کر، اور سننے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک ایگزامپل ہے۔ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ اب آواز اچھی ہے تو پھر اس کو وہیں لگائیں جہاں دنیا دوڑ رہی ہے۔ تو میں اس میں آپ کی حوصلہ افزائی بھی کر رہا ہوں اور یوں سمجھ لیجیے کہ ہم سب آپ کے مداح ہیں اس اچھے کام میں۔ وہ کلام جو آپ نے اب تک لکھے پڑھے گائے ہیں، جن کو آپ نے صحیح ترنم میں، صحیح انداز سے، صحیح سلیقے سے ادا کیا ہے، ان میں سے سب سے فیوریٹ آپ کا کون سا ہے؟ دیکھا جائے تو کلام تو سارے ہی اچھے ہیں، چونکہ یا تو اللہ کی شان میں لکھے گئے ہیں یا نبی کی یا ان کی آل پاک کی، لیکن ان میں ایک حاجت روا ایک حمد ہے جو میں نے پڑھی ہے تقریباً کوئی آج سے 3-4 ماہ پہلے،
اور نعت جو نعت میں اشارہ یا نبی نظر کرم، وہ نعت ہے وہ پڑھی تھی، اس میں جو تھا وہ، اور ابھی ریسنٹلی بھی میری بھی ہم لاؤنچ ہوئی ہے، وہ بھی میری ون آف دی فیوریٹ ہے. ماشاءاللہ. ہمیں کیا سنانے لگے ہیں آپ؟ کیونکہ علامہ صاحب بہت شوق سے سنتے ہیں نعت، اور میں اور علامہ صاحب سننا چاہتے ہیں کوئی پیارا سا کلام آپ کا. میں یا نبی نظر کرم ہے، اس کا تھوڑے کچھ اشعار ہے، 2 ہی اشعار ہے، لیکن میں جتنا ہو سکا، آواز کی تھوڑی میری آج اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا اچھا ہو سکے آپ تک پہنچا سکیں. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نبی نظر کرم، یا رسول نظر کرم، یا نبی نظر کرم، یا رسول نظر کرم. ہر سو ہے چھایا باطل اندھیرا، اس میں محمد ازلی سویرا، عاصی کا رکھیے بھرم. یا نبی نظر کرم، یا رسول نظر کرم، یا نبی نظر کرم، یا رسول نظر کرم. بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دلکش، پر نور، اور یہ آواز اور غریباں چاک. ماشاءاللہ. آپ کچھ فرما رہے تھے؟ جی آپ کنٹینیو رکھیں، میں تو پیچھے سے اپنے من میں گن ہوں. جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں مجھے بڑا لطف آ رہا ہے. ماشاءاللہ. دکھوں کا مارا ہوں بے سہارا اور غریباں چاک، آپ فقط ہیں میرا سہارا اے شہ لولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے لطف و کرم سے مٹ جائے رنج و علم، مٹ جائے رنج و علم. سبحان اللہ. ہر سو ہے چھایا باطل اندھیرا، اس میں محمد ازلی سویرا، عاصی کا رکھیے بھرم. سبحان اللہ. یا نبی نظر کرم، یا رسول نظر کرم، یا نبی نظر کرم، واہ، یا رسول سبحان اللہ، سبحان اللہ. نظر کرم. بھائی بہت اچھے، بہت اچھے. سیرت کروں بیاں یا صفات نبی لکھوں، اذن سخن ملے تو میں نعت نبی لکھوں. اور ہر کیفیت میں آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں، روتے رلاتے ہنستے ہنساتے یا نبی لکھوں. اور خاص طور سے ہے نعت گوئی بھی ضروری، نعت گوئی میں بھی ہے ضروری کچھ احتیاط. میں پلے صراط کو بھی کیوں نہ صراط نبی لکھوں. یعنی عشق اور محبت کا معاملہ ہے. بہت خوب، آپ سلامت رہیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ کی آواز سے تو بہت سارے لوگ آپ کے مداح بنیں گے، مگر آپ کی نیت سے، اس خلوص سے، اس ارادے سے اور اس من سے میں سب سے پہلے آپ کا فین ہوں. خدا آپ کو شاد باد رکھے، سلامت رکھے. علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ جتنے ثنا خان ہیں یہ تو سارے میں کہتا ہوں کہ نائب ہیں حسان بن ثابت کے رضی اللہ تعالیٰ، اور دیگر جتنے سرکار علیہ السلام کے ثنا خان گزرے ہیں صحابہ کرام. تو وہ آقا علیہ السلام کی جب ثنا خوانی کیا کرتے تھے، میں کبھی کبھار نا کھو جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کہتا ہوں یار کیسی محفلیں لگی ہوتی ہوں گی. صحابہ کرام بیٹھ جاتے ہوں گے، آقا کو یاد کرتے ہوں گے. اور سرکار علیہ السلام کے بارے میں تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں جب زیادہ سرکار کی یاد آتی تھی نا تو ہم مدینہ کی گلیوں میں نا یوں ناک اونچی کر کر کے سرکار کی خوشبو سونگتے سرکار کو ڈھونڈ لیتے تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ کرے ہمیں بھی محبت ملے. عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی کالز کے منتظر رہیں گے. آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل اور مشکلات دونوں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رہنمائی کریں. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
خوش آمدید خواتین و حضرات. اطاعت اگر سیکھنی ہے تو ان نباتات سے سیکھیے, موجودات سے سیکھیے, اپنے آس پاس کی مخلوقات سے سیکھیے کس طرح سے اپنے رب کی اطاعت کریں. جو کہہ دیا وہ کر رہے ہیں. اس درخت کو دیکھیے جس کو ایک مرتبہ حکم ملا ہے, جو طاقت و توانائی میں اور قد و قدامت میں زیادہ ہے, مگر انسان کی یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی رکھوالی کر رہا ہے, اس کو دھوپ میں سایہ دے رہا ہے, اس کو لکڑی بھی دے رہا ہے, اس کو سانس بھی دے رہا ہے, اس کو پھل بھی دے رہا ہے, اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے اس کو وہ سب کچھ دے رہا ہے جو اس کو چاہیے. یہ ہے اطاعت کا اصل انداز. انسان بھی کاش دوسرے انسان کے لیے, کم سے کم دوسرے انسانوں کے لیے بھی ایسا ہو جائے. لائیو کالرز کا ہم انتظار کریں گے اور اب سے آغاز ہے. آپ اپنی کال کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال بھی اس کے حق کو ادا کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرنا سیکھ جائیں, جو بہت ضروری ہے. میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک کوسچن ہمارے پاس آیا ہے, سوال ہے, بڑا دلچسپ سوال ہے, اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے, مالک اگر تنخواہ کم دے رہا ہو, کاٹ رہا ہو, پیٹ رہا ہو, تو کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ مالک پیسے زیادہ دیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں جی, مالک ایک تو وحدہ لا شریک ہے ہمارا مالک, بے شک, اور ایک ہمارا باس جسے ہم مالک, اس کو بھی مالک کہتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. واہ, ایک اس کا وعدہ ہے. واہ. اچھا, ہمارے یہاں کے جو مالکان ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کام زیادہ کر کے دو تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے. صحیح ہے. اس کے باوجود بعض ایسے بدید ہوتے ہیں کہ وہ کام کرنے کے باوجود بھی پیسے پورے نہیں دیتے, جیسے ان کے ساتھ معاملات ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ نا اپنے باس کو خدا نہ خواستہ کوئی راشن یعنی کوئی رشوت وشت نہیں, صحیح, بلکہ حضور کی ایک حدیث مبارکہ ہے, تہادو تحبو او کما قال رسول علیہ الصلوۃ والسلام, ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے. واہ. تم مجھ سے ہدیہ دو, کوئی تحفہ دو. اب تحفہ ضروری نہیں ہے یار, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے, میں تحفہ کیا دوں. صحیح. تو بھائی تحفہ کیا ہے, مسکراہٹ بھی ہے. واہ واہ. آپ اس کو مسکرا کے ملے, وہ آپ پہ جتنا جفا کرتا جائے آپ اس سے اتنی وفا کرتے جائیں. واہ. اسے محبت سے پیش آئیں, آتے جاتے سلام کریں, سر کیسے ہیں, بچے کیسے ہیں. جتنے اخلاق کا محبت کا آپ اظہار کریں گے اس کا دل نرم پڑے گا. یہ انسانی سائیکی ہے. مگر باس ہے, شوہر بیوی تھوڑی ہے. نہیں سر, ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. باس کے ساتھ بھی آپ محبت کریں, اور انشاءاللہ. اور ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. وظیفہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والا, یہ آمین تک 41 بار پڑھ کے نا پانی پہ دم کر کے کبھی اس کو پانی پیش کر دیں گے, وہ پانی نہیں پیتا, جو پانی لے جاتا ہے اس کو دے دیا کر, یار پانی میں ملا دے تھوڑا سا 2 قطرے, انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں یہ ہوتے ہیں اچھے علماء. اگر آپ کا کام نکالنا ہو تو اس طرح کی باتیں, پانی میں پڑھ کے پھونکنے والی بات اور اس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں. اگر آپ اسی طرح کسی غلط آدمی سے مشورہ کریں گے تو وہ بولے گا پانی میں پڑھ کے کچھ ڈال کے, بلکہ پڑھ کے بھی نہیں, زہر ڈال کے دے دو. تو اس سے آپ نے بچنا ہے, محبت ڈال کے بھجوائیں, یہ بہت ضروری ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں, ان کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. جی کیسے مزاج ہیں حضور؟ کون صاحب کہاں سے؟ میں مکہ والے بات کر رہا ہوں, کراچی سے. ماشاء اللہ. کیا فرمائیں گے الف لام میم میں آپ؟ میرے کام میں بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں. اچھا. بڑی مشکلات آ رہی ہیں. 15-20 سال سے نا وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے, بچے بیمار رہتے ہیں, میری صحت بھی خراب رہتی ہے کافی. مہتاب بھائی کیا میں یہ صحیح سن رہا ہوں کہ 15-20 سال ہو گئے ان آزمائشوں کو؟ جی بہت, 15-20 سال ہو گئے مجھے. اور کس قسم کا کام آپ کرتے ہیں جس میں آپ کو مشکلات درپیش ہیں؟ میں سرکاری ملازم ہوں میں. جی. اور اس میں ترقی بھی رکی ہوئی ہے, 92 سے ترقی رکی ہوئی ہے. صحیح. اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. صحیح. گھر کی مالی حساب سے رکاوٹیں بہت ہیں. صحیح. بیمار بھی رہتا ہوں کافی, میں سچی بھی رکھیں بیمار. میں آپ کے لیے ذاتی طور سے بھی دعا گو ہوں, اور علامہ صاحب سے گزارش کروں گا, یہ میرا بھائی بہت پریشان ہے, 15-20 سال سے مشکلات ہیں, اور زوجہ کا بھی انتقال ہوا, کیا وظیفہ ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ اب میں جو بات کروں گا شاید لوگوں کو بری لگے, اچھی نہیں لگے گی. اگر ان کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تو ان کو چاہیے نکاح ثانی کی طرف جائیں. اچھا. ہاں, اگر بچے چھوٹے ہیں یا تھوڑے بہت بڑے بھی ہو گئے تو یہ کریں, تاکہ گھر میں خاتون کے آنے سے نا رحمت ہوتی ہے. واہ. ایک تو روزی رزق سے ہی روٹی وغیرہ ملے گی, ان کی تربیت میں بھی انشاءاللہ بشاشت آئے گی, وہ آئے گی. جو ان کا یہ جو چڑچڑا پن, دیکھیں آدمی جب چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں, ہر بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. نادانی میں. واہ. تو ان سے نادانیاں ہو رہی ہوں گی,
اور یہ بیچارے ڈپریشن میں آ جاتے ہوں گے یار گھر آ کے بچوں کو کھانا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو بہتر ہے ایک عدد زوجہ محترمہ لے آئیں, ان سے اچھی طرح زندگی گزاریں, ان کے ساتھ کریں, اور ان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ میں شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں, صبح جو فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ پڑھا کریں, 2 رکعت اشراق پڑھ لیا کریں سورج طلوع ہونے کے بعد, اور اللہ سے خیر کی دعا مانگے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو خیر عطا فرمائے. صحیح ٹھیک ہو گیا. یعنی میں اس کو اس طرح سے بھی لے لوں کہ بیوی کے نہ ہونے کی وجہ سے ترقی بھی رکی ہوئی 92 سے. ایگزیکٹلی, یہ بہت اہم ہے. خوبصورت. ایک لائیو کالر اور ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ویس بھائی, کیسے؟ یحییٰ بس کر رہا ہوں. الحمدللہ یحییٰ بھائی, بہت دنوں بعد آپ کی آواز آئی ہے ان سماعتوں میں, کیسے مزاج؟ بالکل, میں تو آپ ماشاءاللہ میزبان اور مہمان دونوں ہی بہترین شخصیت کے مالک ہیں, اور ہم آپ سے سیکھتے رہے ہمیشہ. میں آپ والدین کو سلام عرض کرنا چاہوں گا, اور میرا سوال, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا بلکہ مسئلہ کہہ لیں یا سوال کہہ لیں. ایکچولی دیکھیں بھائی, آج کل ہر آدمی ایک پریشانی میں مبتلا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میری اولاد میری تابع نہیں ہے, اولاد سن نہیں رہی, رزق میں برکت نہیں ختم ہوتی ہے جا رہی ہے, آپس میں رشتوں میں رنجشیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اب میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں سوچوں کہ اگر ہم دوسروں پہ بلیم کرتے رہتے ہیں, اگر ہمارا اپنا کیا کردار ہونا چاہیے کہ میری اولاد میرے تابع ہو جائے, میرے گھر میں برکت ہو جائے, اور میرے رشتہ داریاں جو ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں جو ایک دوسرے الگ ہو چکے ہیں بہت زیادہ. اس میں جو ہے نا, اس خاص طور پہ کورونا کے زمانے میں تو لوگ سوشل ڈسٹینسنگ تو ایک ویسا ہے نا, یہ تو اتنی سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی ایک دوسرے کا حال احوال لوگ معلوم نہیں کر رہے. تو یہ مسائل, اس کا حل کیا ہے؟ مطلب میں اپنے اوپر رکھ کے لاگو کروں تو مجھے اس میں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ میں تو اس لفظ کے ہی خلاف ہوں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. سوشل ڈسٹینس صحیح معنوں میں صحیح لفظ ہے ہی نہیں, کیونکہ سوشلی تو ہمیں کنیکٹ رہنا ہے, فزیکل ڈسٹینس کرنا ہے. اور ان دنوں میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سوشلی زیادہ کنیکٹ ہو گئے, ورچوئل کانفرنسز ہو رہی ہے, ورچولی ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں, فون کال, میسیجز, ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے, سیشنز, بلکہ اسکول بھی اب آن لائن ٹیچنگ کی طرف جا رہا ہے. تو سوشل تو کنیکشن زیادہ ہے, ہاں فزیکل کنیکشن تھوڑا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے. مگر آپ کی بات بڑی سالڈ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ حقوق کی ادائیگی اور فرمانبرداری اور اطاعت کیسے ہو. ہمارے ساتھ دوسرے لائیو کالر بھی ہیں, ان کو بھی لینا چاہیں گے, مگر یہ سوال بڑا خاص ہے, بہت سے لوگ اس طرح سے پوچھتے ہیں. علامہ صاحب, کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسا نسخہ, کوئی ایسا تعویذ ہو سکتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ بگڑی ہوئی ہے, اچھا بگڑی ہوئی ان سینس کہ بدتمیزی بھی اس کی چپتی ہے والدین کو جنہوں نے لاڈ پیار سے پالا ہو, یا وہ چاہتے ہیں کہ گیم زیادہ نہ کھیلے, پڑھائی کرے, جو خواب اور ارمان وہ اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں ویسی ہو جائے, تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ اس کے لیے وظیفہ نہیں, کردار ہے. آپ دیکھیں کہ میں دیکھوں کہ میں اپنے بچوں کو وقت کتنا دے رہا ہوں. صحیح. ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, یہ آپ کو ریالٹی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا پسند کرتے, کیوں؟ ہم نے ان کو گیجٹس دے دیے ہیں, دلا دیے, وہ اس کے اندر اپنی دنیا میں مگن ہے, گم ہے, ٹھیک ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ساری کائنات تخلیق فرما دی نا, ہر چیز تخلیق فرما دی, اللہ نے فرمایا کلام کرو مجھ سے, کیا مطلب ہے, کچھ چاہتے ہو پوچھنا. رحم, ماں کا پیٹ کا وہ حصہ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے پیٹ کے اندر, ووم جسے کہتے ہیں, رحم نے کہا یا اللہ تو نے میرے لیے کیا رکھا ہے. صحیح. یحییٰ بھائی کی بات کو میں انڈورس کروں گا. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے رحم, جو تجھ سے جوڑے میں اس سے جڑ جاؤں گا. صحیح ہے. اور جو تجھ سے توڑے میں اسے توڑ دوں گا, اسے دور کر دوں گا اپنے سے. یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے والی. رحمی رشتے کیا ہیں؟ ماں, نانی, نانا, ماموں, خالہ, باپ, دادی, دادا, چاچا, پھوپھی. اسی طرح جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کے جو ماں باپ ہیں, بہن, سالی, سالہ, یہ بھی رحمی رشتے کہلاتے ہیں. جو ان حضور نے کیا فرمایا, جو شب برات میں قطع رحمی کرنے والا جو ہے نا, اس کی بخشش نہیں ہے جب تک کہ سچی توبہ نہ کرے. حق ہے, یہ قطع رحمی ہے. حق ہے کہ جو حقوق جو اپنے رشتہ داروں کے, ہم ذرا سی بات پہ تو رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی. بڑی سنجیدہ بات کی آپ نے, یہ دل کو چپتی ہے یہ بات. رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کب ان سے جا کے ملنا ہے, کیا کرنا ہے. صلہ رحمی میں آتا ہے. لائیو کالر بھی ہیں ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں سیدہ تحمید کروں کراچی سے. جی فرمائیے گا, کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ ایکچولی میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں, میں ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, صحیح, لیکن میرے والد صاحب ہیں وہ نہیں مان گئے, اور اچھا کماتا ہے, سب کچھ ہے, مطلب سید ہے, ہم لوگ کے سید میں شادی ہوتی ہے تو جی ہے, لیکن میرے والد صاحب نہیں مان گئے. تو
ٹھیک ہے تہنیت، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بابا جان مان جائیں اس لڑکے کے لیے، ایسا ہی ہے؟ میں یہی چاہتی ہوں، میں اب ظاہر سی بات ہے بابا کی خوشی میں شادی کروں. ٹھیک ہے، آپ پہلی چیز جو آپ کے لیے ہے وہ بابا کی خوشی ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ بابا کی خوشی میں اس کی انتخاب آ جائے اور وہ پسند آ جائے. ٹھیک ہے، میں اس کے لیے وظیفہ بھی طلب کر لیتا ہوں. اور اچھا ہے، مجھے بہت اچھی لگی آپ کی بات کہ بابا کی خوشی آپ کو پسند ہے. علامہ صاحب اس کے لیے کیا وظیفہ، یہ کیا نسخہ ہو سکتا ہے؟ مجھے اصل میں صحیح سمجھ نہیں آئی بات ان کی کہ یہ رشتہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہیں. ہماری بہن کو ایک اچھا رشتہ ہے ان کے سامنے، لڑکا پسند بھی کرتا ہے، اچھا کماتا بھی ہے. والد صاحب کو منانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سمپل، وہی میں نے جو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ، صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولضالین آمین تک 41 بار پڑھ کے پانی پہ یا چینی پہ، اگر اللہ خدا نہ خدا اگر شوگر نہیں ہے، چینی شہد کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے نا یہ والد صاحب کو دیتے رہیں ڈیلی. اچھا، ڈیلی آپ یقین مانیں انشاءاللہ العزیز، اور دعا کریں ساتھ میں، انشاءاللہ ان کے والد صاحب راضی ہو جائیں گے اس کام کے، اگر یہ واقعی بہتر ہوا تو. اچھا، ان کو کیسے پتہ لگے گا اسی لڑکے کے لیے راضی ہونا ہے؟ بھائی دعا کس لیے کرنی ہے؟ یا اللہ یہ جو ہم دے رہے ہیں تیرا کلام پڑھ کے، اس سے میرے رب کے دل، میرے والد کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا فرما. بہت اچھے، کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اور سوال اس طرح کے پوچھوں گا، میرے پاس آ چکے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں الف لام میم میں، آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. علامہ شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سلمان حسن بھی لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب سے آج میں ایک خاص وظیفہ لینا چاہتا ہوں. علامہ صاحب ایک وظیفہ، ایک آدمی کام کر رہا ہے ایک، اور بہت دل سے کر رہا ہے، بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہیں، بیچ میں کوئی دوسرا آدمی آ جاتا ہے اور بار بار آ جاتا ہے. کیسے اس کو سائڈ کرنے کے لیے کون سا وظیفہ استعمال کریں، اس کے کام میں دخل اندازی نہ کریں، کسی اور ٹائم آئے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے. اچھا، صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کر نہیں سکتے ہیں. ہاں، اس میں آپ کو جانا پڑے گا، میں مذاق نہیں کر رہا، سمندر میں جانا پڑے گا، ایک ڈنگ پہ کھڑے ہو کر آپ کو آدھی رات میں، کم از کم آدھی رات میں، بالکل سنجیدہ وہاں بات رہے، مجھے ہنسی آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کم از کم آپ کو وہ سورہ والضحیٰ ہے. اچھا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. یہ جو آیت ہے نا ووجدک ضالا فہدی، یہ 950 مرتبہ پڑھنی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد بقیہ آیتیں پڑھ کے مکمل کر دینی ہے. یعنی جو ٹانگ اڑانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہ یا اللہ ان سے جان چھڑا دے پروردگار انشاءاللہ یہ. لیکن آپ کو کم از کم 41 دن کرنا پڑے گا، اور اس سردی میں آپ سمندر میں جائیں گے نہیں، اور 41 دن آپ نے کھڑے ہو کے بڑا مشکل وظیفہ بتا دیا. بہرحال لگتا ہے یہ سلسلہ پھر چلتا ہی رہے گا. حضور ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ جی میں شادیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. کیا فرمائیں گی بہن؟ الف لام میم سے کیا پوچھیں گے آپ؟ جی میرے 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کا نام سیف ہے، اور ایک بیٹی ہے انسا. وہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے جو ہے نا امتحانات میں اتنے پاس نہیں ہوتے، نمبر نہیں لیتے، تو ان کی وجہ سے میں ایک پریشان ہوں. اور دوسرا ہے میری بہن ہے، اس کا رشتے کا مسئلہ ہے. دونوں باتوں کا حل میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو، اور بہت ضروری سوال ہیں آپ کے. آپ کی کال کا بہت شکریہ. علامہ صاحب یہ 2 باتیں، ایک بات تو یہ کہ بچہ محنت کرتا ہے، نمبر نہیں آتے، کیا کریں؟ کہیں پہ غلط بیانی ہو رہی ہے. اچھا، محنت نہیں کر رہا بچہ. اچھا، یا تو ٹیچرز کے ساتھ محنت نہیں کر رہا، یا والدین اس پہ بھرپور توجہ نہیں دے رہے، یا پھر بچہ محنت نہیں کر رہا. صحیح. محنت کر رہا ہو اور پاس نہ ہو رہا ہو، امپاسبل بات ہے. میں بٹن آن کروں اور لائٹ نہ جلے جبکہ الیکٹریسٹی موجود ہو، تو لائٹ نہیں، تو یہ یا پھر غلط بیانی ہو رہی ہے، یا تو اندر سے تار خراب ہے، یا پھر یہ کہ میں بٹن نہیں چلا رہا ہوں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا بنیادی غلطی کہاں ہے. تو ہمارے یا تو والدین صحیح معنوں میں توجہ نہیں دیتے، اسی وجہ سے بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں، استاد صحیح توجہ نہیں دیتے، بچے نہیں. اس کی میمورائزیشن کا مسئلہ ہے جی، اس کو یاد نہیں ہوتا. تو بھائی اس کو یاد نہیں ہوتا تو آپ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سورہ طٰہٰ کے اندر 22 سے لے کے 24-25 تک یہ آیت نمبر. یہ پڑھ کے 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں. ساتھ میں بچے کو یہ باور کرائیں کہ بیٹا میں تجھے دم والا پانی دے رہی ہوں، اب تیرا حافظہ صحیح ہو جائے گا. تو وہ بھی اس کے اوپر سائیکولوجیکلی ایک ایفیکٹ پڑے گا، ہاں میں اب دم والا پانی پی رہا ہوں، میں صحیح یاد ہو جائے گا. پھر وہ ایکسیپٹ کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا. ماشاءاللہ. میں سلمان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ
ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے. سلمان, آپ یہ مشکل اعشار, پہلے تو اس کی ادائیگی, پھر اس کا حفظ کرنا, یہ مشکل کام کیسے سر انجام دیتے ہیں اور کس سن سے کر رہے ہیں؟ کتنی ایج ہو گئی ہے آپ کو؟ ہاں سلمان, میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہے, یہ سوال میں نے پوچھنے کی کوشش کی ہے. جی آ رہی ہے. میں نے کہا کہ آپ کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس شعبے میں, خاص طور سے نعت خوانی حمد میں, اور پہلی مرتبہ جو آپ نے پڑھا ہے کلام وہ کس سن میں پڑھا ہے, یعنی بچپن میں؟ چلیں ہم آپ کو دوبارہ لینے کی کوشش کریں گے. علامہ صاحب میرے پاس کچھ سوال اور آئے ہوئے, میں اس سوال کو پوچھتے ہوئے ذرا کترا رہا ہوں, بڑا عجیب سا سوال ہے اور بہرحال حق پر ہے یہ سوال. پوچھنے والے نے پوچھا ہے, ایک شادی ہو چکی ہے, دوسری ہو چکی ہے, تیسری کرنے کے لیے پہلی کو اور دوسری کو منانے کے لیے کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ مالدار ہوں. سب سے پہلے تو اللہ عز و جل سے یہ دعا طلب کریں کہ مولا مجھے برابری یعنی مساوات کرنے کی, بیلنس ایکویلٹی کرنے کی توفیق عطا فرما. صحیح. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہگار ہو جاؤں, صحیح, دونوں کے اندر وہ برابری نہ کر سکوں. میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ آ رہا ہوگا کہ اس کا ایک سائڈ کا جسم نا بالکل مفلوج ہوگا, وہ گھسٹتا آ رہا ہوگا, اہل محشر اسے اپنے پیروں تلے دبا رہے ہوں گے, مسل رہے ہوں گے, کچل رہے ہوں گے. پوچھا یا رسول اللہ یہ ایسا بے بس شخص کون ہوگا؟ فرمایا یہ وہ ہوگا جس نے ایک سے زیادہ نکاح کیے ہوں گے اور ان کے اندر برابری نہیں کی ہوگی. میری طرف سے یہ تیسری کیا چوتھی بھی کریں. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی 4 شادیاں سنت ہیں, نمازوں کی سنت ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. پیٹ پہ پتھر باندھنا بھی سنت ہے. صحیح. فاقہ کرنا بھی سنت ہے. صحیح. اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے رات کو اٹھنا, اپنے حبیب کی یہ بھی سنت ادا کریں نا کبھی. صحیح, بہترین, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ کو پھر بھی نکاح کرنا ہے ان دونوں کو راضی کرنے کے لیے, تو آپ اللہ عز و جل سے دعا کریں. صحیح. اور ان کے حقوق پورے ادا کریں تو انشاءاللہ العزیز ہوگا. اور استغفر اللہ کی کثرت کریں. میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں. صحیح. میری تو یہی آپ کو التماس ہے. اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ احیاء العلوم اٹھا کر دیکھیں اور اس کے اندر باب النکاح پڑھیں, وہ تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک, آج سے 1000 سال پرانے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک آج نکاح نہ کرنا واجب ہے. اللہ اکبر, یہ بڑی بات ہے. میں اس پہ ایک خصوصی گفتگو کرنا چاہوں گا. خواتین و حضرات, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. میرے ساتھ سلمان حسن ہیں, ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. علامہ شہریار داؤد صاحب کا خصوصی طور سے شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خاص وقت نکال کے خاص وقت میں خاص پروگرام کو سنا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اسلام کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.